السلام علیکم بیگم جان، کیسی ہو؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ آج تو میں اتنا تھکا ہوا ہوں کہ مت پوچھو۔ وعلیکم السلام۔ میں بعد میں بولوں گی، مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ میرے ٹاپس آپ لائے ہو یا نہیں؟ اوہ پیاری بیگم جان، آپ اتنی اداس کیوں ہو اور اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ آج نہیں تو کل لے آؤں گا ٹاپس، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں اور اداس؟ امپاسبل! آپ کا ہمیشہ یہی ٹوپی ڈرامہ ہوتا ہے، کبھی تھکے ہوئے ہوتے کبھی کام زیادہ ہوتا ہے تو کبھی کہیں میٹنگ ہوتی ہے تو کہیں جانا ہوتا ہے، کہیں بھی آپ نے میری بات نہیں مانی، کبھی بھی مجھے کچھ لا کے نہیں دیا۔ آخر میں کروں تو کیا کروں؟ یہاں بیٹھے بیٹھے بور ہو جاتی ہوں۔ میں ساری سہیلیوں کو دیکھتی ہوں تو کسی کے پاس کیا ہوتا ہے، کسی کے پاس کیا، لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آخر میں کروں تو کیا کروں؟ میں غصہ نہ ہوں تو اور کیا ہوں؟ ہائے بیگم جان، میں صدقے تمہارے، قسم سے غصے میں اب بڑی پیاری لگتی ہو۔ کبھی شیشے میں خود کو دیکھنا تو تمہیں بھی خود سے پیار ہو جائے گا جیسے مجھے آج تم سے ہے، اور وہ بھی آپ کے اسی غصے کی وجہ سے۔ لیکن آپ ناراض مت ہونا اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا، کیونکہ شکر ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جو بندہ شکر ادا کرتا ہے اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور اس کی من کی ساری خواہشیں اور مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ ہیں؟ شکر ادا کرنے میں میری ساری مرادیں پوری ہوگی؟ بھلا وہ کیسے؟ ذرا تفصیل سے بتائیے گا۔ اب اسے کیا بتاؤں کہ شکر ادا کرنے میں اس کی کیسی مرادیں پوری ہوگی؟ چلو آئیڈیا، چلو پھر ایسے کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک اچھی سی سٹوری سناتا ہوں، لیکن پرومس کرنا اگر سٹوری پسند آئی تو مجھے ایک گرما گرم کپ چائے کا دو گی آپ، ٹھیک ہے؟ پرومس؟ آپ باز نہیں آئیں گے نا چائے پینے سے؟ چلو ٹھیک ہے، آپ مجھے سٹوری سناؤ، اگر مجھے پسند آئی تو میں آپ کو ایک کپ گرما گرم چائے کا بنا کے دوں گی، پرومس۔ تو چلو میں آج کی سٹوری آپ کو سناتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں معیار جس میں ایک لڑکا زہران رہتا تھا، ٹھیک ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ زہران بہت ہی اچھا، نیک اور تابعدار لڑکا تھا۔ ایک دن وہ اپنے ابو کے پاس آیا اور کہا، پیارے بابا جان، عید آنے والی ہے اور میرے سارے دوستوں نے کپڑے لیے ہیں، تو مجھے کپڑے لے کے دے دو اور مجھے جوتے بھی لے کے دے دو۔ بابا جان نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، ہم بہت غریب ہیں، آپ یہ 10 روپے لے لو اور اپنے لیے چیزیں خریدو۔ زہران روتے ہوئے باہر نکل گیا گھر سے اور جاتے جاتے بہت دور تک چلا گیا۔ وہ مسلسل رو رہا تھا۔ جیسے ہی گھر کے دروازے سے باہر نکلا تو راستے میں اسے ایک فقیر ملا۔ فقیر نے اس سے پوچھا کہ بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ تو زہران نے کہا کہ میرے ابو نے میرے لیے کپڑے، جوتے اور عید کے لیے کچھ نہیں خریدا، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں، لیکن آپ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو فقیر نے کہا کہ میری تو دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، اسی لیے میں بیٹھا ہوا ہوں اور بھیک مانگتا ہوں اور بھیک مانگ کر اپنا گزارا کرتا ہوں۔ تو زہران کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا۔ زہران نے اپنے جیب سے پیسے نکالے اور فقیر کو دیے، اور فقیر کو جیسے پیسے ملے، فقیر ایک دم پری کے روپ میں بدل گیا، اور پری کے روپ میں آتے ہی زہران کو جو ہے نا اس نے تحفے تحائف دیے، اور زہران کو جیسے ہی تحفے ملے تو وہ بہت خوش ہوا۔ تب اس نے سوچا کہ دوسروں کی ہیلپ کرنی چاہیے اور ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ڈیئر بیگم صاحبہ،
یہ بتاؤ میرا دماغ نہ چھوڑنے کے بعد آپ کو کچھ سمجھ آیا یا نہیں؟ جی بالکل سمجھ آ گئی مجھے، آپ نے جو کہا ایک ایک بات ایک ایک حرف سمجھ آ گئی۔ اب میں اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کروں گی۔ آپ بے شک کچھ لاؤ یا نہ لاؤ، خالی ہاتھ آؤ یا ہاتھ بھرے ہوئے لاؤ، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اب میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کروں گی، اور تھینک یو ویری مچ مجھے سمجھانے کے لیے۔ سو پیارے لسنرز، آئی ہوپ کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ چکی ہوں گی اور میری سٹوری کا مورل آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر میری سٹوریاں پسند آ رہی ہیں، میرا چینل پسند آ رہا ہے تو پلیز میرا چینل لائک سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور میرے لیے کیا حکم ہے جناب؟ بیگم، آپ صرف اپنا وعدہ یاد رکھیں اور میرے لیے گرما گرم اسپیشل سی چائے بنا کے لائیں۔ تھینک یو۔